بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عربی زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے: الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، یعنی انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. جس انسان پر کوئی شخص کوئی احسان کرتا ہے تو وہ انسان اس احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے. دنیا میں لوگ محسن بہت سے ہوتے ہیں. کوئی چیزوں کے ذریعے سے احسان کرتا ہے، کوئی اپنی جسمانی طاقت کمزوروں کے ساتھ لگا کر احسان کرتا ہے. بہرحال دنیا کا قانون ہے کہ لوگ کمزوروں پر اور مجبور لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اور وہ کمزور آدمی اس طاقتور آدمی کا جس نے اس پر احسان کیا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، اور وہ پریشان شخص جس کی پریشانی کے وقت کسی نے اس کو مال سے مدد کی تھی تو وہ پریشان غریب آدمی اس مدد کرنے والے شخص کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. اگر وہ سڑک پر دکھتا ہے تو ادب کے ساتھ سر جھکاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. ایک دنیا کا عام قانون ہے. تمام انسانیت کے اندر احسان کرنے والوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آخری آنے والے انسان تک اگر محسنین کی فہرست نکالی جائے، اپنے تو اپنے غیروں نے بھی نکالی، تو سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے. صرف مسلمانوں پر احسان کرنے والے نہیں، صرف انسانوں پر احسان کرنے والے نہیں، انسانوں سے آگے ہٹ کر جانوروں کے لیے بھی میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن بن کر تشریف لائے. وہ واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ اونٹ اپنے آقا کی ظلم کا، آقا کے جبر کی شکایت کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چارہ کم کھلاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. بے زبان جانوروں کے لیے بھی ہمارے آقا رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے. انسانیت کے ساتھ آپ نے احسان کیا. انسانیت میں ایک عورت جو زمانے جاہلیت میں طرح طرح کے ظلم کی داستانوں سے گزر رہی تھی، میرے اور آپ کے آقا نے اس کو دنیا میں راحت دی، گھر کی ملکہ بنایا، انسانیت کو جینے کا حق دیا. بہت بے شمار احسانات ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی رائے تو گن نہیں سکتے.
احسان کا بدلہ چکانا چاہے تو چکایا نہیں جا سکتا، احسانات کا تذکرہ کرنا چاہے تو تذکرہ کر نہیں سکتے۔ اتنے احسانات ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان احسانات کا بدلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو نہیں۔ اگر بندہ بدلہ دینا چاہے تو ذرے برابر بدلہ اگر چکانا چاہے تو اس کا ذریعہ انسانیت اور مسلمانوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف بندے کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور اس کے لب درود پڑھنے کے لیے جنبش نہ کرے۔ انتہائی بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آقا کے احسانات انسانیت پر بے شمار ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار انبیاء کا تذکرہ کیا، اور اس شریعت کی عبادتوں میں سے نماز کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، عبادتوں کے تذکرے آئے تو تذکرہ صرف تذکرہ تھا۔ لیکن جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی عبادت کا تذکرہ کیا تو اس تذکرے کو اس شاندار انداز سے بیان کیا کہ نماز پڑھنا صرف انسانوں تمہارے لیے ہے، روزہ رکھنا مسلمانوں تم کو ہے، زکوٰۃ دینا مسلمانوں تم کو ہے، حج کرنا مسلمانوں تم کو ہے، خیر و خیرات دینا مسلمانوں صرف تم کو ہے۔ لیکن درود کا مسئلہ ہے تو لوگوں تم بھی درود پڑھو، تمہارا رب بھی درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اتنے خوبصورت انداز سے مسلمانوں کو نبی پر درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے نبی پر درود و رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں کو پہلے بتا دیا کائنات کا خالق درود بھیج رہا ہے، کائنات کی معصوم مخلوق درود بھیج رہی ہے۔ مسلمانوں نبی پر تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم درود بھیجو گے تو تمہارا ہی نفع ہوگا۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا خدا بھیجنے کے بعد نبی کو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، ایک دفعہ تم درود بھیجتے ہو اللہ اس کے بدلے میں تم پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مخلوق میں مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا اکثرہم صلاۃ، جو تم میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہوتی ہے، ایک سچے مومن کا کام یہ ہے کہ اذان میں جو کلمات کہے جا رہے ہیں اس کو دہرائے، اللہ اکبر کا جواب دے اللہ اکبر کے ذریعے سے، جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہی کلمات دہرائے، اور اذان کے کلمات دہرانے کے بعد حضور فرماتے ہیں بندہ مجھ پر درود بھیجے، اور مجھ پر درود بھیجنے کے بعد اللہ کے حضور میں میرے لیے وسیلے کی دعا کرے۔ آپ فرماتے ہیں وسیلہ اللہ کے پاس ایک خاص مقام ہے اور وہ اللہ مومنوں میں سے ایک ہی کو دینے والا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ وہ خاص مقام وسیلے کا مجھے ہی کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اذان کا جواب دیا، سچے دل سے مجھ پر درود بھیجا، اللہ کے حضور میں میرے لیے وسیلے کی دعا کیا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلہ، یہ دعا مانگے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے، میں اس کے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ حضور کی شفاعت اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی رد کا آپشن ہی نہیں ہے۔
اللہ کے نبی سفارش کرے بندے کی مغفرت 100% کنفرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود بھیجا تو اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنے کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میرے اور آپ کی ہر پریشانی کا حل، ہر درد کا علاج، ہر بیماری کی دوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ میں اس حالات کے تناظر میں آپ لوگوں کو باتیں تو بہت ہے، شکوے بھی بہت ہے، حالات کا سنانا بھی بہت ہے، ان حالات میں ہم کو کس راستے پر آنا چاہیے، کن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ درود کی کثرت کر لیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں بہت سے وظیفے پڑھتا ہوں، ان وظیفوں میں کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے میں طے کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا تم چاہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، 1/4 دن کے 4 حصے کر لیے جائے تو 1 حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جیسا تم چاہے، زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن کا آدھا حصہ آپ پر درود بھیجوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابی بن کعب، جیسا تم چاہے اضافہ کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے 2/3 حصے، 3 حصوں میں دن کو بانٹا جائے تو اس کے 2 حصے میں آپ پر درود بھیجوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب، جیسا تم چاہے اضافہ کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا دن آپ پر درود بھیجوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک، اب تو اللہ تمہارے تمام غموں کو دور کر دے گا، ہر گناہ اللہ تمہارا معاف کر دے گا۔ غموں سے نجات کا ذریعہ، غموں سے نجات کا علاج محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے فقیہ گزرے ہیں، فقہ میں بہت معناس ان کا کام ہے، کیا محنتیں ان کی ہے۔ ایک مکمل شریعت کی تحقیق کا حصہ انہوں نے مرتب کیا۔ ان کی تحقیق پر اس وقت روح زمین پر ایمان والوں کا ہی حصہ چلتا ہے۔ بڑا اونچا مقام امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ بڑے دین کے بہت سے کام کیے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ کا کیا بنا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ نہ یہ کہا کہ فلانی فقہ کی محنت پر اللہ نے میری بخشش فرمائی، یا یہ کہا کہ فلاں نے لوگوں کو کلمے کی دعوت دی تھی، اس کے بنیاد پر اللہ نے میری نجات کی۔ کوئی دین کا کام وہاں پر نمونے کے طور پر پیش نہیں کیا۔ خدمتیں تو دین کی بہت کی تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے ایک کتاب لکھی تھی الرسالہ کے نام سے، اس کتاب میں نے درود لکھا تھا، اس درود کو ذریعہ بنا کر اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ درود کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اس درود کو ذریعہ بنا کر اس بڑے محقق، اس بڑے فقیہ کی اللہ نے مغفرت فرمائی۔ درود بڑا قیمتی ذریعہ ہے، درود بڑی انمول عبادت ہے، اور درود نہ پڑھنے والا بڑا بخیل شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا حقدار ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی، حضور نے منبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ بددعا کی،
آپ نے اس بددعا پر جو جبرائیل علیہ السلام کی بددعا تھی آمین کہا گیا تھا، جو رمضان کا مہینہ پایا بخشش نہ ہو، جبرائیل علیہ السلام کی بددعا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین کہا۔ جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا، خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بنا، اس کے لیے بددعا کی وہ برباد ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تیسری بددعا تھی جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے اور اس کے لب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں جنبش نہ کرے، آپ نے فرمایا یہ حقیقت میں بربادی کا حقدار ہے، اس بربادی پر آپ نے آمین کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی احسان فرمانے والی ہمارے لیے ہے، آپ کے احسانات کو ہم گن نہیں سکتے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے، دنیا کی مصیبتوں سے نجات تو ہے ہی، اور خبر کی اس کٹھن گھڑی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آدمی کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، خبر کے اندر ان سے سوال کیا گیا کیا حالت بنی، تو وہ کہنے لگے خبر کے اندر منکر نکیر جب سوال کرنے کے لیے آئے تو جواب دینے میں مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو گئی اور جواب صحیح میری زبان سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ ایسے وقت میں بڑا پریشان تھا، سوچ رہا تھا معاملہ کیا ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا ایسی کون سی مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑی ہے کہ میری زبان سے صحیح جواب نہیں نکلتا، اور جب جواب گڑبڑ ہوا تو فرشتے عذاب کی تیاریوں میں لگ گئے۔ اس پر عذاب ہونا ہی تھا۔ ایک حسین شخص درمیان میں آ کر حائل ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ خبر کا شخص کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا تم کون ہے جو ہمارے عذاب اور میرے درمیان میں حائل ہو کر مجھے بچا رہے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے تمہارے درود کی کثرت کو اللہ نے مجھے جسم کی شکل دی، میں تمہارے درود کی کثرت ہوں جو تمہیں قبر کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، درود شریف ان حالات کے اندر بڑی کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تمام غموں سے علاج، تمام پریشانیوں کا حل، گھریلو پریشانیاں ہو، مارکیٹ کی پریشانیاں ہو، ملک کی پریشانیاں ہو، ان تمام پریشانیوں کا حل اس زمانے میں بہت سے ہوں گے، لیکن درود شریف بہت قیمتی ذریعہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، ان کے شیخ کہتے تھے کہ اس وقت اگر کسی انسان کو اپنی مراد پوری کرانا ہے تو وہ درود کی کثرت کیا کرے۔ وہ بتاتے تھے وہ اس لیے کہ ایک انسان نبی پر درود بھیجتا ہے، احادیث کی روشنی میں ہے کہ درود امتی کے طرف سے نبی کی ذات پر ایک ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ کو اگر کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اگر 1 روپیہ کا ہدیہ کرتا تو آپ اس کو بڑھا کر 10 روپیہ کا ہدیہ دیتے تھے۔ ہمیشہ بڑھا کر واپس کرنے کا معمول تھا، کسی کا احسان اپنے زندگی پر نہیں رکھتے تھے۔ یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ عادت تھی کہ 1 ہدیہ دینے والے کو 10 دیتے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے، امت کے اعمال آپ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میری قبر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ طے کیا ہوا ہے، وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، آپ کا فلاں امتی جس کے باپ کا نام فلاں ہے وہ آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے درود کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے قبر میں زندہ ہے۔ جب ہمارا ہدیہ درود کی شکل میں نبی پر پہنچے گا، آپ کی زندگی کا عمل یہ ہے کہ بہتر لوٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ اپنی قبر میں ہے، دنیا کی چیزیں لا کر
وہ ہم کو بہتر دینے کی کوشش نہیں کریں گے، اس درود کے ہدیے کا بہتر بدلہ حضور یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ ہمارے حالات کے لیے دعا کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے اللہ ضرور قبول فرمائے گا، حالات بدلیں گے، راحتیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اس جمعہ سے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے مجلسوں میں جس کسی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، پوری زندگی میں امتی پر ایک مرتبہ درود پڑھنا تو فرض ہے، پوری زندگی میں امتی پر ایک مرتبہ درود پڑھنا تو فرض ہے۔ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد اگر اور نام آتا ہے تو وہ نہ پڑھے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس قانون کو دیکھ کر نبی پر درود پڑھنا چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، درود پڑھنا میرے لیے آسانی کا ذریعہ ہے، درود پڑھنے سے میرے کام بننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے ایک درود سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں ان حالات میں خود بھی اس بات کا سبب لینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی اس بات کا سبب دینا چاہتا ہوں، جس کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، چاہے 10 مرتبہ آئے، چاہے 100 مرتبہ آئے، چاہے 1000 مرتبہ آئے، ہم ہر مرتبہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ضرور پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے معاملات میں ایک خاص عمل یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس دن مجھ پر براہ راست درود پہنچتا ہے، فرشتے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، میں براہ راست سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ جمعہ کے دن خاص طور پر درود شریف پڑھنے کی کثرت کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ درود پڑھنے کے لیے وقت اتنا لگتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے جائے، زندگی کے نقش بدلتے ہوئے میں اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔